السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق صاحب کی وفات کے بعد بانو آپا حقیقتاً بھری دنیا میں اکیلی رہ گئیں۔ جس دیوتا کے چرنوں میں وہ ہمہ وقت عقیدت اور اطاعت گزاری کے پھول چڑھاتی تھیں، وہ اپنا سنگھان چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ صرف ان کے بیٹے اسیر نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، بقیہ دو بیٹے بھی اپنی ماں کے وجود سے بے خبر اپنی اپنی حیات کے بکھوڑوں میں الجھے رہے۔ منصور جھلے نے کہا تھا کہ واجہ ماریاں کئی بار وے، کسی نے میری گل نہ سنی۔ انہوں نے بھی آوازیں بہت دیں پر کسی نے ان کی بات نہ سنی، نہ اشفاق صاحب کے رشتہ داروں نے اور نہ ہی ان کی کسی بہو نے، بلکہ ان پر اپنے دروازے بند کر لیے۔ بانو کی زندگی یونانی المیہ ڈراموں سے بھی کہیں بڑھ کر ایک المناک اور دکھ بھری تھی۔ اشفاق صاحب کے رخصت ہونے پر وہ کبھی کبھار صبح سویرے ماڈل ٹاؤن پارک میں چلی آتیں، اپنا دوپٹہ بار بار سفید بالوں پر درست کرتیں، اپنے دھیان میں مگن چلی جاتیں۔ وہ جون جولائی کے قہر آلود گرم موسم تھے اور پارک میں عمل تاز کے جتنے بھی شجر تھے ان پر زرد چینی لالٹین روشن ہو گئی تھی۔ ہوا کا ایک جھونکا سرسراتا آیا، عمل تاز کے پھولوں کے انبار میں ارتعاش پیدا ہوا اور وہ پھول درختوں سے جدا ہو کر ایک زرد بارش کی صورت دھیرے دھیرے گرنے لگے۔ ان میں سے ایک پھول ایک زرد تتلی کی مانند، ایک بھنورے کی مانند گھومتا اترا اور بانو آپا کے سفید بالوں میں اٹک گیا۔ وہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھی اور یہ منظر میرے ذہن کے کینوس پہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ایک بوڑھی ہیر جس کا رانجھا اس سے بچھڑ گیا تھا، اس کی اداسی میں گم اس کے سفید بالوں میں ملتاس کا ایک زرد پھول یوں اٹکا ہوا ہے جیسے وہ اس کے محبوب کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ایک خط ہو، اور وہ بے خبر ہے کہ شاید اس کے رانجھے نے اسے یہ زرد پریم پتر بھیجا ہے۔ اور تب مجھے محسوس ہوا جیسے اس عمل تاز کے زرد پھول کا رنگ ان کے بالوں میں سرایت کرتا انہیں زرد کرتا ہے، ان کے چہرے پر پھیلتا اسے سرسوں کا ایک کھیت کرتا ہے۔ اور بانو قدسی اس لمحے ملک چین کی کوئی زرد شہزادی لگ رہی تھی۔ میں نے اس بے مثال زرد تصویر کو اپنے ایک کالم میں نقش کیا، چونکہ میں نہ کبھی کسی کو اطلاع کرتا ہوں اور نہ ہی اپنے کالم کی کاپی روانہ کرتا ہوں کہ دیکھیے میں نے آپ کے لیے بارے میں لکھا ہے، کہ میں کسی کے لیے نہیں صرف اپنے لیے لکھتا ہوں۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد بانو آپا کا ایک خط آیا۔ ان کے کسی چاہنے والے نے انہیں اس کالم کا فوٹو اسٹیٹ روانہ کیا تھا۔ بانو آپا نے جس طور اس تحریر کو سراہا اسے میں یہاں نقل کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ وہ میرے تینوں بچوں کی شادیوں میں شریک ہوئیں، ہر ایک کی ہتھیلی پر کچھ رقم رکھی، ان کے لیے دعا کی، انہیں پیار کیا۔ ان کی موت کی خبر ان تینوں تک نیو یارک، فلوریڈا اور ہنوئی میں پہنچی تو وہ کتنے دکھی ہوئے یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سمیر نے کہا، ابو میں نے ابھی تک وہ نوٹ سنبھال رکھا ہے جو بانو آپا نے مجھے پچھلی عید پر عیدی کے طور پر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ میری خوشیوں میں شریک رہیں۔ میری 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے لیے وہ اپنی نرس اور زبیر اکرم کے سہارے چلی آئیں۔ وہ اور عبداللہ حسین صدارت کے لیے میری پسند تھے کہ وہی میرے نزدیک اردو ادب کے سب سے بڑے نثر نگار تھے۔ جب ابرار الحق اور فریحہ پرویز میری سالگرہ کے گیت گانے کے لیے اسٹیج پر آئی تو مسکرانے لگیں، کبھی کبھی سر ہلا کر انہیں داد دیتیں۔ جب گلزار صاحب کی آواز اسپیکر پر گونجی، انہوں نے سالگرہ کے حوالے سے کچھ توصیفی کلمات کہے تو پوچھنے لگیں، یہ کون صاحب ہیں؟ میں نے کہا، بانو آپا، یہ میرے دوست ہیں، یہ کہاں ہوتے ہیں؟ بعد ازاں انہوں نے میرے بارے میں کچھ گفتگو کی اور میں جان گیا کہ بانو آپا اب بہکتی جا رہی ہیں۔ یادداشت ان کا ساتھ چھوڑ رہی ہے، ان کی آپ بیتی راہ رواں میں قدم قدم پر ان کے بھٹک جانے کے آثار ہیں۔ وہ بھلکڑ ہو گئی تھیں، جی چاہنے کے باوجود میں داستان سرائے جانے سے گریز کرتا کہ وہ نہ صرف خود ایک بھولی ہوئی داستان ہے بلکہ وہ تو اپنی داستان بھی بھول چکی ہیں۔ ایک بار ان کے ہاں گیا تو بہت دیر کے بعد کہنے لگی، مستنصر تم ہو؟ تم تو اشفاق صاحب کے ڈراموں کے ہیرو ہوا کرتے تھے، بوڑھے کیوں ہو گئے ہو؟ داستان سرائے کے آس پاس سب گلی کوچے خلق خدا سے بھرے پڑے تھے۔ میمونہ کا کہنا تھا کہ بانو آپا کا جنازہ اس لیے اتنا بڑا تھا کہ لوگوں نے انہیں ہمدردی کا ووٹ ڈالا تھا۔
جو کچھ ان پر گزری اور انہوں نے اف تک نہ کی، برداشت کیا، تو لوگ ان کے صبر کو سلام کرنے آئے تھے۔ وہ اشفاق احمد کی بیوی کے جنازے پر نہیں، بانو قدسیہ کے جنازے پر آئے تھے۔ اگر انہیں اس ہجوم کا کچھ اندازہ ہوتا تو وہ وصیت کر جاتی کہ لوگوں مت آنا، میرے جنازے پر کم آنا، میرے محبوب کی نسبت میرے جنازے پر کم آنا۔ پر لوگ کہاں سنتے ہیں، وہ آئے اور بے حساب آئے۔ اور اس کے باوجود بانو آپا نے ترب کا آخری پتا اپنی موت کے بعد یوں پھینکا کہ اشفاق صاحب کے قدموں میں دفن ہو گئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر جھانکا تو ان کی قبر بہت گہری تھی۔ لحد میں وہ اپنے سفید کفن میں روپوش سمٹی سی سجائی ہوئی شرمائی ہوئی پڑی تھیں کہ ان کے سرہانے ان کا محبوب سویا ہوا تھا۔ وہ بالآخر ان کو وصل نصیب ہو گیا تھا، اور جب گورکنوں نے کدالوں سے ان کی قبر کو مٹی سے بھر دیا اور اس پر پھول چڑھائے گئے تو مجھے ایک مرتبہ پھر عذرا پاؤنڈ کا وہ نوحہ یاد آ گیا جو اختر حسین جعفری نے لکھا تھا، تجھے ہم کس پھول کا کفن دیں جو جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی تھے، املتاس کا ایک زرد بھنورا پھول بھی نہ تھا۔